السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچرر اسلامیات کے انٹرویو کی تیاری کے سلسلے میں اصول حدیث اور تاریخ حدیث کے 35 سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ ممنوع تجارت کی 2 صورتیں بیان کریں۔ ایک ہے جی بیع ملامست اور دوسری ہے ملابذت۔ بیع کو تجارتی خرید و فروخت کو کہتے ہیں، اس کی 2 یہ ممنوع صورتیں ہیں۔ ملامست یعنی کہ ایک شخص کا دوسرے شخص کے کپڑے کو رات یا دن کے ٹائم چھو کر یہ سمجھ کر لوٹا دینا کہ سودا ہو گیا ہے۔ ایسی تجارت اس لیے ممنوع ہے کیونکہ خریدنے والے نے مال خرید کو دیکھا ہی نہیں۔ دوسری صورت جو ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی طرف اپنا کپڑا پھینکے اور دوسرا شخص پہلے شخص کی طرف اپنا کپڑا پھینک دے، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یعنی کہ بغیر نظر ڈالے اور رضامندی کے سودا ہو گیا۔ اس صورت میں طرفین میں سے کسی نے بھی مال کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ہاں یا نہ کیا، اس لیے یہ دونوں صورتیں ممنوع ہیں، نقصان دہ ہیں۔ سوال نمبر 2، حفاظت حدیث کے 2 اہم ذرائع بتائیں۔ حفظ حدیث اور کتابت حدیث۔ صحابہ کرام نے حفظ حدیث کیا اور صحابہ کرام نے یہ جو کتابت حدیث کیا۔ سوال نمبر 3، عزیز اور غریب میں راویوں کی تعداد بتائیں۔ ہر دور میں کم از کم 2 راوی ہوں یا سلسلہ سند میں کسی طبقہ میں 2 سے کم نہ ہو تو اس کو عزیز کہتے ہیں، اور غریب حدیث وہ ہوتی ہے جس کا راوی صرف ایک ہو، خواہ ہر طبقہ میں کسی جگہ صرف ایک ہو، خواہ کسی طبقہ میں کسی جگہ صرف ایک رہ گیا تو اس کو کہتے ہیں غریب حدیث۔ سوال نمبر 4، مقطوع اور منقطع کا فرق واضح کریں۔ وہ قول یا فعل جو تابعی یا تبع تابعی کی طرف منسوب ہو اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے کہ بخاری میں تابعی حسن بصری نے فرمایا صلی علیہ بدعتہ، اس بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا عذاب اسی پر پڑے گا۔ اور مقطوع فعل کی پہلی مثال یہ ہے کہ تبع تابعی مسروق اپنے اور اپنے اہل و عیال کے درمیان پردہ لٹکا کر خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے تھے۔ اور دوسری طرف ہے منقطع، وہ حدیث جس کی سند میں کہیں سے بھی ایک یا ایک سے زیادہ راوی محذوف ہوں، وہ روایت یعنی کہ جس کی روایت سند میں اتصال نہ پایا جائے۔ سوال نمبر 5، فتح الباری کا موضوع کیا اور مؤلف کا نام بھی بتائیں۔ اس کا موضوع ہے شرح البخاری اور اس کے مؤلف ہیں ابن حجر عسقلانی۔ سوال نمبر 6، اصول حدیث میں حافظ ابن حجر عسقلانی کی معروف تالیف کا صحیح نام بتائیں۔ نخبۃ الفکر فی مصطلح الاثر، جس کی شرح انہوں نے خود ہی کی ہے نزہۃ النظر فی شرح نخبۃ الفکر کے نام سے۔ سوال نمبر 7، سنن الاربعین سے حدیث کی کون سی کتب مراد ہیں۔ سنن سے مراد وہ کتاب جس میں صرف احکام سے متعلق احادیث ہوں، جس طرح سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ اور اربعین سے مراد وہ کتاب ہے جس میں صرف 40 حدیث جمع ہوں، جیسا کہ سب سے پہلی ہے اربعین عبداللہ بن مبارک کی تالیف ہے، پھر امام نووی کی اربعین ہے۔ سوال نمبر 8، زہد کے متعلق ایک حدیث بیان کریں۔
ما شابہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قادم المدینہ من طعام البر ثلاثہ لیال تبان حتی قبض، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد سے وفات نبی تک کبھی بھی مسلسل 3 دن تک گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ سوال نمبر 9، السنت و مکانتها لتشریع الاسلامی کا موضوع کیا اور مؤلف کا نام لکھیں۔ اس کا موضوع یہ حدیث و مقام حدیث، اور اس کے مصنف ہے مصر کے محدث اور فقیہ مصطفیٰ السبائی۔ سوال نمبر 10، الحرب خدا سے کیا مراد ہے؟ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا؟ جنگ چال بازی کا نام ہے۔ پہلی مرتبہ غزوہ احزاب کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ سوال نمبر 11، سنت کی عینی حیثیت کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ سید ابو العلا مودودی۔ سوال نمبر 12، العبادلہ الاربع سے کیا مراد ہے؟ 4 صحابہ جن کے نام عبداللہ تھے لیکن ولدیت مختلف سی، ان سے 500 سے زیادہ احادیث منقول ہیں۔ وہ حفظ حدیث اور کتابت حدیث میں السابقون الاولون کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فاروق کی مرویات کی تعداد 2630 ہے، اور عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کی مرویات کی تعداد 1660 ہے۔ سوال نمبر 13، صحیح لذات ہی کی 2 شرطیں بیان کریں۔ ہر راوی اپنے شیخ سے بذات خود براہ راست مل کر روایت نقل کر رہا ہو، اور دوسرا سند کے تمام راوی اسلام اور بلوغ اور عقل اور عدل کی صفات سے متصف ہوں، اور یہ کہ وہ فاسق نہ ہوں۔ تیسرا، راوی روایت پورے حفظ اور ضبط کے ساتھ بیان کر رہا ہو۔ سوال نمبر 14، حدیث جبرائیل کا موضوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مل مسئول عنہا بعالم من السائل فرمانے کی کیا حکمت تھی؟ ایمان، احسان اور عقائد خمسہ کے متعلق دین اسلام کی تعلیم دینا۔ جبریل علیہ السلام کے سوال متی الساعۃ، قیامت کا دن کب آیا، کے جواب میں آپ نے مل مسئول عنہا بعالم من السائل کہا کہ جس سے قیامت واقعہ ہونے کی تاریخ پوچھی جا رہی ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ فرمانے کی یہ حکمت تھی کہ جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ایسی غیب کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے، ورنہ لوگ روزانہ آپ کو تنگ کرتے کہ ہمیں قیامت کا معینہ دن بتائیں۔ سوال نمبر 15، سنن نسائی کی 2 امتیازی خصوصیات بتائیں۔ سنن نسائی 303 ہجری کی بعد روایات سند کے لحاظ سے معلول اور متن کے لحاظ سے صحیح ہے۔ سنن کی دیگر کتابوں میں سنن نسائی میں ضعیف اور مجروح راوی قلیل تر ہیں، کیونکہ اگر حدیث کی سند میں کوئی غریب راوی آ جائے تو امام نسائی خود اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ یہ ہے 2 امتیازی خصوصیات۔ سوال نمبر 16، مقدمہ ابن الصلاح کے مؤلف کا پورا نام بتائیں۔
ابو عمر عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن شہر زوری دمشقی کے مؤلف کا پورا نام ہے، اور یہ کتاب علم مصطلح الحدیث پر سب سے عمدہ کتاب ہے۔ سوال نمبر 17 حدیث مکمل سنائیں۔ بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ سوال نمبر 18 حافظ ابن حجر اسقلانی نے فن حدیث میں خطیب ابوبکر بغدادی کی کتابوں کے بارے کیا رائے دی؟ انہوں نے اپنی کتاب نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر کے پہلے صفحہ پر یہ رائے دی ہے۔ اصطلاح اہل حدیث کے فن میں سب سے پہلے قاضی ابو محمد الرامر مزئی آئے، ان کے بعد حاکم ابو عبداللہ نشاپوری اور پھر ابو نعیم اصفہانی آئے، پھر ان تینوں کے بعد خطیب ابو بکر بغدادی آئے۔ آپ نے روایت کے قوانین کے بارے میں الکفایہ کے نام سے کتاب لکھی اور اس کے آداب میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الجامع لآداب الشیخ والسامع رکھا، کتاب کا نام یہ رکھا۔ تمام فنون حدیث میں شاید ہی کوئی ایسا فن ہو جو خطیب ابو بکر بغدادی نے اپنی کتاب میں چھوڑ دیا ہو۔ سوال نمبر 19 صلہ رحمی کے متعلق ایک حدیث بیان کریں۔ لا یحل للرجل ان یحجر اخاہ فوق 3 لیال یلتقیان فیورز ھذا ویورز ھذا وخیرہما الذی یبدأ بالسلام۔ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ بول چال قصداً بند کر دے، دونوں اس حال میں ملیں کہ ہر ایک دوسرے سے اعراض کرتا ہو۔ ان میں بہتر وہ شخص ہے جو اسلام میں ابتدا کرے، یعنی کہ 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہیں کرنی چاہیے اپنے مسلمان مومن بھائی سے، اور ان میں سے بہتر وہ ہوگا جو پہلے اسلام کرے گا، یعنی کہ پہلے دوسرے کو بلائے گا۔ سوال نمبر 20 جمال الدین قاسمی اور ڈاکٹر محمود تہان کی ایک تالیف بتائیں۔ قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث ہے جمال الدین قاسمی کی، اور محمود تہان کی مصطلح الحدیث۔ تفسیر مصطلح الحدیث۔ سوال نمبر 21 حافظ ابن حجر اسقلانی کی 4 مؤلفات کے نام بتائیں۔ ایک ہے ان کی فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، دوسری ہے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر، تیسری ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اور چوتھی ہے تہذیب التہذیب۔ سوال نمبر 22 المعجم المفرد لالفاظ الحدیث کا موضوع کیا ہے اور اس میں کتنی کتابوں کی فہرست ہے؟ اس کا موضوع ہے احادیث کے الفاظ کا ایک حوالہ جاتی انسائکلوپیڈیا۔ یہ فرانس کے ڈاکٹر ارنٹ جان وینسک نے لکھی ہے۔ یہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس میں حدیث کی 9 مستند کتابوں کا ذخیرہ ہے، جس میں ہیں 6 سیاستہ کی اور 3 ہیں موطا، سنن دارمی، مسند احمد۔
سوال نمبر 23، المستدرک اور الجامع کی اصطلاحی تعریف بتائیں۔ وہ کتاب جس میں کسی دوسرے محدث کی باقی ماندہ حدیث اس کی شرائط کے مطابق درج ہوں، جیسے مستدرک حاکم، اور جامع وہ کتاب جس میں معینہ 8 قسم کی احادیث ہوں۔ نمبر 1، عقائد، احکام، 3 تفسیر، 4 آداب معاشرت، 5 معاشی معاملات، 6 سیر یعنی حالات زندگی اور تاریخی واقعات، 7 فضائل و عبادات، اور 8 لفظی اور اصطلاحی معنوں کی وضاحت۔ سوال نمبر 24، عبادات اعمال کی قبولیت کی 2 شرائط بتائیں۔ اعمال کرنے والا شخص حلال روزی کماتا ہو۔ دوسرا، وہ اپنی عبادات اعمال محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہو تو وہ قبول ہوں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 25، اطاعت امیر کی اہمیت پر ایک حدیث بتائیں۔ انما الطاعۃ فی المعروف، یعنی کہ حاکم کی اطاعت تو صرف معروف یعنی صراط مستقیم کے دائرے میں لازم ہے۔ سوال نمبر 26، متواتر کی اقسام بتائیں۔ اس کی 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے جی متواتر لفظی، وہ روایت جس میں الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوں، مثلا یہ حدیث کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ دوسری ہے جی متواتر معنوی، اور روایت جس کے معنی متواتر ہوں لیکن الفاظ متواتر نہ ہوں، مثلا رفع یدین والی حدیث۔ سوال نمبر 27، حدیث جبرائیل سے کون سی حدیث مراد ہے؟ وہ حدیث جس میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کر تعلیم دی، لیکن وہ لوگوں کو ان کا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ سوال نمبر 28، تعمیر مسجد کی فضیلت میں ایک حدیث بتائیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا و ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، شہروں میں سب سے پیاری جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجدیں اور سب سے بری جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بازار ہیں۔ سوال نمبر 29، ای الاسلام خیر لم تعرف، حدیث مکمل کریں۔ ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کون سا سلام سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا، سلام کرنا ہر شخص کو، خواہ جان پہچان کا ہو یا نہ ہو۔ سوال نمبر 30، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات بتائیں۔ 5374 ان کی روایات ہیں، اور قبل از اسلام ان کا اصل نام تھا عبد الشمس عمیر بن عمر، اور بعد از اسلام ان کا نام عبد الرحمن بن سخر، اور ان کی کنیت ہے ابو ہریرہ، اور وہ متوفی ہیں 58 ہجری۔ سوال نمبر 31، سیاستہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا ان کی ساری حدیث صحیح ہیں؟ بتائیں۔ 3 صدی ہجری میں محدثین نے تدوین حدیث میں اس وقت عروج حاصل کیا جب ائمہ 4 کے تحت فقہی فرقوں کی سیاستہ کے نام سے 6 کتابیں مشہور ہوئیں۔ سوال نمبر 32، السنۃ قبل التدوین اور اصول حدیث کے مؤلف کے نام بتائیں۔ السنۃ قبل التدوین کے مؤلف ہیں ڈاکٹر اعجاز الخطیب،
اور اس کا موضوع ہے تدوین حدیث قبل السیاہ ستہ، اور اصول حدیث کے مؤلف ہیں ڈاکٹر حمید اللہ عبد القادر، اور اس کا موضوع ہے اصول حدیث۔ سوال نمبر 33، معلق اور موضوع کی مشترکہ صورت کی وضاحت کریں۔ سند کی ابتدا سے ایک یا زیادہ راوی ساقط ہو جاتے ہیں، جیسے ابو موسیٰ اشعری سے مروی گھٹنے ڈھکنے والی حدیث ہے تو اس کو معلق کہتے ہیں۔ موضوع کی سند میں کہیں سے بھی دو یا دو سے زیادہ راوی مسلسل محذوف اور ساقط ہو جاتے ہیں، جیسے امام مالک سے مروی اپنے غلام کو اپنے جیسی خوراک اور لباس دیا کرو والی حدیث۔ اور ان کی مشترکہ صورت دونوں حدیثوں کی یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک سے زیادہ راوی کا ساقط ہونا۔ سوال نمبر 34، توحید الوہیت کے اثبات میں ایک حدیث اور قرآن کی ایک آیت بیان کریں۔ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہیں رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ اور اس بارے میں آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سورہ انبیاء کی 22 نمبر آیت ہے۔ اگر دونوں میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں خراب ہو جاتے۔ اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سوال نمبر 35، احسان کے بارے میں ایک حدیث بیان کریں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامت ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامت۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ جو کسی مسلمان سے اس کی ایک تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ احسان کے بارے میں حدیث ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر 35 سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ایک چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔